نازل کی گئی تو کیا ہوتا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ ترا اعینہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، گزشتہ درس میں نے قرآن کریم سے مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر آیات تلاوت کی اور یہ بتایا کہ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے۔ یہ قطعی معنی نہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی جسمانی طور پر ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ کلیتاً روحانی مسئلہ ہے اور مختلف علماء کی عبارات سے، حوالہ جات سے میں نے اس کی حقیقت آپ کے سامنے عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر ماننے والوں کو مشرک قرار دینا اور اس مسئلے کو شرک اور عقیدہ توحید کے خلاف دینا، اس کے اندر بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ابتداءً چند آیات وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور جن سے استدلال کیا جاتا ہے ان کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو اس پر شبہات سوالات وارد کیے جاتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ کیوں، ایسا کیوں نہیں ہے اور کیوں ہے، وہ جو کیوں ہے وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اس عقیدہ حاضر ناظر کو شرک کہنے والے اور عقیدہ توحید کے خلاف کہنے والے جب قرآن کریم کی آیات اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں تو وہ مختلف آیات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک دو آیتیں جو پیش کی جاتی ہیں جو اپنے مفہوم سے ہٹ کر ہیں اور ان کا وہ مطلب بھی نہیں ہے، ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں جن آیات کا وہ مطلب لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یونس کی آیت 61 ہے کہ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، کہ تم کوئی ایسا عمل نہیں کرتے اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم موجود ہوتے ہیں، ہم حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ہی دوسری آیت یہ تلاوت کی جاتی ہے، یہ صرف میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شہید آیا ہے وہ ساری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور اپنے استدلال کو پختہ کرنے کے لیے ان آیات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، بے شک اللہ شہید ہے، حاضر و ناظر ہے، ہر چیز کے اوپر وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، ان آیات کو پیش کرنے کے بعد شرک کا فتویٰ لگانے کا اور مشرک مسلمانوں کو کہنے کا جو ذوق ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہنا یہ آپ کی شان کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ جیسا میں نے گزشتہ درس میں اس بات پر بات ختم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یرا، شیطان کے بارے میں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، وہ کھانے کے اندر مسٹیک کرتا ہے، وہ شیطان کراتا ہے، دوسری جگہ شیطان اس سے کراتا ہے، تیسری جگہ شیطان کراتا ہے، جہاں جہاں بھی کچھ غلط کام ہو رہا ہے شیطان اس کو دیکھتا ہے، ان کو وائنڈ اپ کرتا ہے، اس میں اپنا تصرف کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں شیطان کے لیے ہوں تو یہ جائز ہیں، اگر حبیب خدا کے لیے یہ چیزیں ہوں تو وہ شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ تو پہلے میں ایک دو ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں
جن سے استدلال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ان شبہات کی طرف آتا ہوں۔ بہت سی آیات کی میں نے پچھلی بار تلاوت کی جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی امت کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے خواہ ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اسی طرح اسی مضمون کی آیت سورہ النساء کی 41 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ان کی گواہی دینے والے بلائیں گے، اور پھر کیا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سارے گواہوں کے اوپر تمہاری گواہی لائیں گے۔ یعنی پہلے انبیاء جو پہلے ہیں ان سے پوچھا جائے گا تم اپنا پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ ان کے اوپر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ اے میرے حبیب تو بتا کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے پہنچایا تھا۔ وہ گواہی اس لیے لی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ ان کی امتیں انکار کریں گی کہ یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ ان کے اوپر دلائی جائے گی۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور حاضر کا معنی کہ سارے امت کے اعمال کو وہ مشاہدہ فرماتے ہیں، اس معنی میں وہ ہم ان کی بارگاہ میں جب ہیں تو وہ حاضر ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ناظر ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت 83 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس کتاب کو یعنی قرآن کو جو سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نازل کی گئی، تو کیا ہوتا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ ترا اعینہم، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اب ترا اعینہم کہ تو ان کو دیکھتا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کی بیک گراؤنڈ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حبشہ کا بادشاہ اباسینیہ کا جب اس کے سامنے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ حبشی بادشاہ جو تھا اس نے قرآن کو سنا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نازل جاری ہو گئے۔ حضور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترا اعینہم، تو ان کو دیکھتا ہے۔ کن کو؟ جب جو بھی قرآن سنے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو ان کو دیکھتا ہے۔ اب مشرق و مغرب میں جو بھی قرآن سن کر روتا ہے، جو بھی قرآن سننے والا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں وہ حضور کے پاس حاضر ہوتا ہے، جب حضور کو اس کو دیکھتے ہیں تو حضور اس کے اوپر ناظر ہوتے ہیں۔ یہ معنی ہے حاضر اور ناظر کا۔